تو ایک ننھا سا پیارا سا اونٹ کا بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے چند ایک سوال کرتا ہے، اور بچے کے ان سوالوں کے اندر زندگی کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور بہت ہی بڑا سبق۔ اونٹ بھی وہ والا جو ایک چڑیا گھر میں قید ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ جو ہمارے دائیں بائیں جانور رہتے ہیں ان کے پیر کتنے پیارے، نکیلے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے پیر اتنے بڑے بڑے اور رف۔ تو ماں جو ہے وہ کہتی ہے اپنے بچے سے کہ بیٹا چونکہ ہم لوگ ریگستان کے اندر رہتے ہیں، ریت کے اوپر چلنا ہوتا ہے اور اکثر اوقات ہماری کمر کے اوپر بوجھ بھی ہوتا ہے، تو اگر ہمارے پیر بھی ان کے جیسے ہوں تو ہم تو چل ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہمیں اسپیشل قسم کی ایک نعمت ہے۔ تو بچہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسپیشلی ہمیں اس والی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ تو بچہ جو ہے وہ پھر کہتا ہے کہ ماں یہ جو باقی جانور ہیں ان کی جسامت کتنی پیاری، یعنی کہ وہ بالکل سیدھے ہیں، اسٹریٹ ہیں، اور ہماری کمر کے اوپر اتنی بڑی کوہان۔ تو ماں پھر کہتی ہے کہ بیٹا چونکہ ہم لوگ ریگستان میں رہتے ہیں، وہاں پہ پانی جو ہے وہ میلوں دور جا کر کے ہمیں وہ لینا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے، تو اکثر اوقات ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ پانی سٹور کیا ہوا ہوتا ہے، جس کے تھرو ہمارے جسامت کی جو پانی کی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ہمیں اسپیشل نعمت دی ہوئی ہے۔ بچہ اور خوش ہوتا ہے کہ کیا بات، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پاؤں بھی اسپیشل دیے ہوئے ہیں اور یہ کوہان بھی دی ہوئی ہے۔ اب بچے کا تیسرا سوال کہ ماں یہ جو باقی کے جانور ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر تو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے اوپر اتنے لمبے لمبے بال، اب یہ بھی بتا دو کہ یہ کیوں؟ تو ماں پھر کہتی ہے کہ بیٹا ریگستان کے اندر آئے دن آندھی طوفان جو ہے وہ آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، تو ریت اڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ ایک اسپیشل قسم کا فلٹر دیا ہوا ہے تاکہ یہ جو ریت کے ذرے ہیں ہماری آنکھوں میں نہ جا سکیں۔ بچہ اور خوش ہوتا ہے کہ کیا باتیں ہیں، ابھی کوہان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اسپیشل دی ہوئی ہے، پاؤں بھی اسپیشل دیے ہوئے ہیں، اور آنکھوں کے آگے فلٹر بھی لگایا ہوا ہے، کیا ہی بات ہے۔ تو اب بچہ جو ہے وہ کافی دیر سمن بکمن چپ، اب ماں پریشان کہ یہ اب بول کیوں نہیں رہا۔ ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا اب چپ کیوں، یعنی کہ اس بچے سے پوچھتی ہے کہ بیٹا اب چپ کیوں؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ماں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی، یعنی کہ پاؤں ہمارے اسپیشل، کوہان ہماری اسپیشل، بال ہمارے اسپیشل، تو پھر ہم اس چڑیا گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ ہماری بیڈ لک ہے۔ تو دوستو یہ جو میں نے اتنی لمبی اور چوڑی ایک تمہید بانی اونٹ اور اونٹ کے بچے کی سٹوری جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کی، لک اور بیڈ لک کو لے کر کے۔ لک پتہ کیا ہوتی ہے؟ لک ہوتی ہے یعنی قسمت جو ہے، قسمت جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ کا صحیح جگہ کے اوپر ہونا، صحیح ٹائم کے اوپر ہونا، اور صحیح سفر کے اوپر چل رہے ہونا، یعنی کہ صحیح منزل کی طرف سفر کر رہے ہونا، اس کو کہتے ہیں لک۔